السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ تقدیر کیا ہے، اصل میں تقدیر کیا ہے، مختصر کہا جائے تو وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے۔ تقدیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت میں یہ کام کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کے وہ کام نہیں کروا دینا۔ جیسے خودکشی کوئی کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص فلاں موقع پر ایسی بات کی وجہ سے خودکشی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ پکڑ کے ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کروائیں گے۔ یہ اس طرح کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی چوری کرتا ہے یا ایسا ہی جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ لوگوں میں سے اکثریت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو بات جو چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے تو وہ لازمی ہو کر رہے گی، اور وہ اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا کوئی ہاتھ پکڑ کے وہ کروائے گا۔ نہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور اس میں آپ خود کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اس مسئلے کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ پاس ہوگا ایگزام میں یا فیل ہوگا، لیکن استاد ہاتھ سے پکڑ کے اس کو پاس یا فیل نہیں کرتا، یعنی کہ اس کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ اس کی غیر حاضریاں یا ایسا کہ جو بھی اس کی روٹین ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اس سے استاد ایک اندازہ لگا لیتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ کام کرے گا، یہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ان کا تو علم کامل ہے، ٹھیک ہے، عالم الغیب اور وہ سب کچھ علم رکھنے والے ہیں، تو ان کا علم کامل ہے، کنفرم ہے کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، کوئی شخص کیا کرے گا، کتنا جیے گا، کیا کیا اس کی زندگی میں معاملات پیش آئیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو یعنی کہ پکڑ کے یہ سارے کام نہیں کروائیں گے۔ اگر یہی کام کرنے ہوتے، اللہ تعالیٰ پکڑ کے زبردستی کوئی کام کرواتے، تو پھر یہ انسان یا جنت جہنم یہ والی ترتیب نہ ہوتی، پھر فرشتوں جیسا معاملہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی شخص خودکشی کرے گا نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو جو بات بتاتے ہوئے مثالیں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے یا تقدیر کے تعلق سے، اور خودکشی کرنا نہ کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ کہ انسان کے پاس دین کا وہ علم نہیں ہوتا، آزمائش سے متعلق اسے علم نہیں ہوتا، صبر کیسے کرنا ہے یا کس کس طرح سے آزمایا جائے گا اس کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی، اسی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان اور توکل تو خیر بعد میں آئے گا جب علم ہوگا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ آزمائش میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو وہ خودکشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آزمائش کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھو تو یہ ہو جائے گا، تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، سبحان اللہ کہہ دو تو تمہاری زندگی سے سارے غم دور ہو جائیں، خوشیاں آ جائیں گی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں ہوا اور صحابہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے سبحان اللہ کہی اور تسبیح کوئی پھیری ہو، یا تو پھر بس ان کی زندگیوں میں خوشیاں آ گئی ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ آزمایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آزمائش کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ ہر ایک بندے کو پتہ ہو تو وہ پھر خودکشی کی طرف نہیں جائے گا، کہ اس کے ذہن میں وہ آیات چلیں گی، وہ احادیث چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا تمہارے یوں کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، اور اس قدر انہیں آزمایا گیا کہ آخر وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ انبیاء کو یعنی کہ آرے کے ساتھ کاٹا گیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا انبیاء کے ساتھ۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم تمہاری ضرور بالضرور آزمائش کریں گے، تاکہ ہم دیکھ لیں گے تم اپنے دعوے میں، ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ چیک کریں گے کہ تم یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اس میں تم کتنے سچے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے، ایمان کے دعوے دار کے لیے، مومن کے لیے آزمائش تو لازم ہے۔ جس قدر جس کا ایمان زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہوگا، اس قدر اس پر آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے۔
کافروں پر آزمائش نہیں آتی اس درجے کی کہ جس طرح ایک مسلمان یا جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں انبیاء، ان پر آتی ہے۔ اور مزید آگے چلتے ہیں آزمائش سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کس طرح سے آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جان و مال سے، اولاد سے، آمدنیوں میں گھاٹے سے، نقصانات سے، اور ہر طرح سے آزمائش ہو سکتی ہے، بیماری کی ذریعے سے، مال دے کر، مال چھین کر، اولاد سے، بیوی بچے، اہل و عیال سب اس میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے ذریعے سے، کوئی منصب عطا کر کے یا منصب کوئی چھین کر، یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے ہیں۔ اور پھر مزید آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کو کتنا آزمایا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں بیان کر دیا کہ کس کی آزمائش کس قدر ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جاندار پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یعنی کہ یہ بتا دیا کہ آزمائش لازم ہے، ہوگی، یہ بتا دیا کہ کس کس طرح سے کی جائے گی آزمائش، اور یہ بتا دیا کہ کتنا آزمایا جائے گا۔ حدیث میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ جو شخص جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس سے اس قدر زیادہ آزمایا جائے گا، اس قدر اس پر سختی آئے گی، مشکلات، پریشانیاں، تاکہ وہ مطلب کہ مزید وہ ہیرا ہے تو وہ چمک جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے سونے کے اوپر سے میل کچیل اتارنے کے لیے اسے بٹی میں رکھا جاتا ہے۔ تو انبیاء سے متعلق آتا ہے کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، ان کی آزمائشیں دیکھ لیں۔ اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کے قریب ہوں، انبیاء کے بعد جو گنہگار اور دنیا جنہیں فکر ہی نہیں، ان پر آزمائشیں نہیں آتی، ان پر سزا آئے گی تو آئے گی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں تو جو شخص جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ لازمی اس پر کبھی کبھی آزمائش بھیجیں گے، اور اتنی بھیجیں گے، یہ بندہ جان لے، یہ کچھ آیات بندہ سامنے رکھ لے کہ آزمایا تو لازم ہے، آزمایا لازمی جانا ہے، اور اس کے بعد کتنا آزمایا جائے گا، یہ کس کس طرح سے آزمایا جائے گا، یہ بندہ بات سامنے رکھے کہ اس طرح سے میری آزمائش ہو سکتی ہے، یہ کسی بھی طرح سے آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن آزمائش ہوگی کتنی؟ میں اکثر اس حوالے سے جب بات کرتا ہوں تو میں اپنی بیماری کو سامنے لاتا ہوں۔ مجھے الرجی ہو گئی تھی ایک طرح کی، تو یعنی کہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، میرے نزدیک میں مطلب کہ آج بھی ڈرتا ہوں اس کو خیال کرتے ہوئے۔ اس وقت یہ آیات میرے سامنے تھیں، میں نے یعنی کہ اس بیماری کو اپنے اوپر برداشت کیا تھا۔ علاج کروانا چاہیے تو اس وقت نہیں سمجھ آئی، لیکن برداشت کیا۔ یہ آیات میرے سامنے تھی کہ مجھے اتنا ہی آزمایا جائے گا جتنی میری برداشت ہے، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ 5% بھی یہ الرجی، یہ تکلیف زیادہ ہو جائے نا تو میں موت کی تمنا کرنے لگوں، یعنی کہ یہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ اگر یہ 5% بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں تو میں موت کی تمنا کرنے لگوں، اس قدر وہ تکلیف دہ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی یعنی کہ اس میں مبتلا کریں گے جتنی میں برداشت رکھتا ہوں۔ یہ ویسے ہی سمجھ لیں کہ ایک رسی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جیسے چیک کرنے کے لیے توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو الگ کرتے کرتے آہس میں ایک تن سی باقی، ایک دھاگا سا باقی رہتا ہے، پھر سمجھے کہ وہ جب دھاگا باقی رہتا ہے نا پھر اس کو جوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے کس شخص کے اندر کتنی برداشت رکھی ہے، تو اس شخص کو پھر اتنا ہی آزمایا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بندہ صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے نا، یہ آزمائش بھی کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے اس بندے کو، تو ان ساری باتوں کو سمجھے بندہ تو پھر خودکشی کی طرف ذہن ہی نہ جائے۔ کوئی بیوی تنگ کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے جی، بس اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوگی یا میری بدعمالیاں ہوں گی، یہ بھی فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر مصیبت اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ پھر سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جلد سزا دیتے ہیں تاکہ وہ رک جائے، اور کافروں کو ڈیل دیتے ہیں جو بہت زیادہ بڑے درجے کے گنہگار ہوتے ہیں، تو انہیں ڈیل دی جاتی ہے، انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا یا اچھے سے گرفت کی جائے گی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے قریب کے بندے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں
شروع میں ہی سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں، رک جاؤ، ہلکی سے سزا دے کے وہ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، سزا آ گئی ہے۔ اور بندہ پھر دیکھے اس کے اعمال اگر اچھے ہیں، اس نے کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کی، تو پھر وہ جو اس کی طرف مصیبت آئی ہے اس کو آزمائش سمجھے اور اس میں صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے۔ صبر کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اجر عظیم ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے زیادہ میں نے بتایا کہ انبیاء کی آزمائشیں، تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں ان پر زیادہ آتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ میری آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات، تکالیف ایک طرف، باقی تمام انبیاء کی ایک طرف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین ہستی تھے انبیاء میں، اللہ تعالیٰ کے قریب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ انبیاء میں سب سے زیادہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی لیے ان پر تکالیف اور وہ ساری چیزیں زیادہ آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے صبر کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اور مقام بڑھا دیا ان کا مرتبہ۔ اور جہاں تک خودکشی کے حوالے سے بات کہی گئی ہے، اگر یہ خودکشی یعنی کہ یہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوتا کہ بس کر رہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو پھر اسے حرام کیوں کہا گیا؟ قرآن میں یہ بھی آیا نا کہ اپنی جانوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک مت کرو، اور کسی جان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یوں ہی مر جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بندہ کچھ باتیں ذہن میں رکھے تو وہ خودکشی اور اس چیز کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جسم امانت ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، کیوں دی گئی؟ اس مقصد کو بندہ سامنے رکھے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بندہ ہار مان لے، بندہ یہ ایگزام ہال سے اٹھ کے بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ ایک ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، جیسے ایگزام ہال میں ایک ٹائم رکھا جاتا ہے کہ آپ نے 3 گھنٹے تک بیٹھنا ہے، پیپر آتا ہے یا نہیں آتا، آپ نے 3 گھنٹے تک، یہ اتنے ٹائم تک آپ نے بیٹھنا ہے، اور بندہ اٹھ کے بھاگ جائے تو پھر اس کو تو دوبارہ حال میں نہیں داخل ہونے دیا جائے گا۔ اسی طرح خودکشی کرنے والے پر جنت کو حرام قرار دیا، یا پھر اس طرح کہہ لیں کہ اسے اسی سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جو خودکشی کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پہ یہ زندگی، یہ جان، یہ چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں، اور ہم انہیں ضائع کر دیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے۔ اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کو سامنے رکھیں کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور ہم ادھر سے ہی بھاگ جائیں اور جلدی جانے کی کوشش کریں اپنے، یعنی کہ جدھر سے آئے ہیں، یا ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، اور اس کی جو سزا کی وعیدیں ہیں وہ یہ کہ اس شخص کو اسی سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے عالم برزخ میں قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی، چاہے اس نے زہر پی ہے تو وہ زہر ہی پیتا رہے گا۔ ایک بار زہر پینے کی جو تکلیف ہوتی ہے اندر، مطلب کیا اس کی حالت ہوتی ہے اندر سے، وہ تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے اپنے گلے کو کاٹا، اس تکلیف وہ بار بار کاٹتا رہتا ہے، کسی نے چھلانگ لگائی ہے، وہ بار بار چھلانگ لگاتا رہے، ایسی تکلیف میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو دعا سے متعلق آپ نے تقدیر کے حوالے سے پوچھا، تو یہ تقدیر یہ سمجھ لیا جائے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اس علم میں یہ بھی ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت میں دعا کرے گا تو اس کی عمر کو اتنا بڑھا دیا جائے گا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں نا، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا تو نہیں کہ وہ کامل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بعد میں کوئی دعا کرتا ہے تو پھر اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت میں دعا کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہے تو 80 کر دی جائے گی، بس یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے، یعنی کہ علم کامل ہے، انہیں معلوم ہے کہ کون شخص کس وقت میں کیا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار اس کو دیا ہوا ہے۔ اور یہ سوسائڈ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم نہیں ہوتا اور توکل نہیں ہوتا، ایمان کا وہ درجہ نہیں ہوتا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، یقین ہو کہ یہ کام، یہ حالات آئیں گے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو سنوار دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، مجھے چیک کیا جا رہا ہے، تو یہ باتیں انسان کے ذہن میں ہوں، قرآن و حدیث سے اسے بتایا جائے،
خود سے ایک بیان کر دینا وہ تو چلیں اسے وقتی سمجھ آئے گی، لیکن قرآن اور حدیث اسے سامنے رکھا جائے اور بتایا جائے کہ مومن کے لیے یہ لازم ہے آزمائش، ٹھیک ہے، تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ ہاں مجھے صبر کرنا چاہیے، یہ واقعی یہ تو لازمی ہے، مجھے تو آزمایا جانا ہے، مجھے اس طرح سے آزمایا جانا ہے، میں نے صبر کرنا ہے نہ کہ خودکشی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث اس کے سامنے رکھی جائے، ٹھیک ہے، جو جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بیان کی جائیں، اسے ذہنی طور پہ یہ تیار کیا جائے اس پر کہ ہاں آزمائش ہوگی، صبر کرنا ہے، اجر عظیم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نمائندے کے طور پہ یہ جس طرح بھیجا ہے ادھر کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، ویسے تو نہیں بھیج دیا، ہماری وہ پرورش کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جو کچھ یعنی کہ کیا کچھ ہمیں اس نے عطا نہیں کیا، تو یہ ویسے ہی تو نہیں، بے مقصد تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اور مکھی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور مقصد عظیم ہے، ٹھیک ہے، اس مقصد کو بندہ سامنے رکھے، اور ایسے تو نہیں آ گیا نا کہ میں کسی کو کوئی چیز بھی ویسے نہیں دوں گا، اپنا کوئی مطلب ہوگا، مقصد ہوگا، 10 روپے بھی کسی کو دوں گا صدقہ و خیرات تو اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہوں گا، تو میری زندگی اس کا ایک مقصد ہے، تو اس کو سامنے رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ میں اس مقصد سے اپنے آپ کو بھگا دوں یا میں بھاگ جاؤں، اس ایگزام ہال سے نکلنے کی کوشش کروں، ادھر سے نکل جاؤں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس کو پورا کیا جائے، نہ کہ اپنے آپ کو اس مقصد سے دور کیا جائے۔ تو بس میرے خیال سے یہ قرآنی آیات اور احادیث اور یہ چند ایک باتیں اس شخص کے سامنے ہوں تو وہ خودکشی کسی کو کرتے ہوئے دیکھے گا تب بھی نہیں کرے گا، مطلب کہ اس طرح بالکل اسے تیار بھی کیا جائے کہ تم خودکشی کرو تب بھی نہیں کرے گا، اس کے سامنے اس کے زندگی کے مقاصد اور آزمائش کا کانسیپٹ اور یہ سب کچھ چیزیں واضح کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ بھی کہ انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، تقدیر کیا ہے کیا نہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیا نہیں کیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمارے ذمہ کچھ کوششیں لگا دی گئیں یا آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، باقی نتیجہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ تقدیر میں جب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے تو پھر چھوڑ دینا، ہم اعمال کرنے چھوڑ دیں، جس نے جنت میں جانا ہے تو جنت میں جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے ذمہ اعمال کرنا لگا دیا گیا ہے تو آپ کے لیے جنتیوں کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ ہیں ادھر، اور یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، تقدیر میں یعنی کہ اختیار دے دیا گیا ہے نا کہ میرا فلاں بندہ یہ کام کرے گا، یہ گناہ کا کام کرے گا تو یہ جہنم میں جائے گا، یہ کام کرے گا تو یہ جنت میں جائے گا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ کون سا کام کرے گا، یہ تقدیر میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ جہنموں والے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور جنتیوں والے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جنتیوں والے کام کرے گا یا جہنم والے کام کرے گا، جہنم میں لے جانے والے کام کرے گا، اور آپ کو اتنا ہی اختیار دے دیا گیا ہے، وہ ایک مولانا صاحب کوئی بتاتے تھے کہ آپ ایک پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا پاؤں اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو بس اتنا ہی اختیار دیا گیا تقدیر کے معاملے میں یا اس طرح اختیارات کے حوالے سے کہ آپ ایک پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، دوسرا پاؤں تو نہیں اٹھا سکتے نا، بالکل بس اتنا ہی، یہ سمجھے کہ آدھا اختیار آپ کے پاس ہے، اچھے اعمال کرنے، برے اعمال کرنے، وہ ساری چیزیں وہ الگ بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کرتا ہے، اور توفیق ایسی چیز نہیں ہے کہ پھر اگر توفیق پہ ہی وہ کر دیا جائے کہ پتہ نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہاتھ پکڑ کے کراتے ہیں تو نہیں، پھر جنت اور جہنم کا تصور ختم ہو جائے گا، پھر فرشتوں والی ترتیب ہو جائے گی، تو ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمیں آزاد بھی رکھا گیا ہے کچھ معاملات میں جو کہ ہم نے خود کوشش کرنی ہوگی ان کو اختیار کرنے میں۔